अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में MQM ने नून लीग की मशरूत हमायत का ऐलान कर दिया। इसको मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। मैंने आपको पहले भी कहा था, गालिबन 2013 या उसके करीब आगे पीछे, 1-2 साल आगे पीछे जो इंतखाबात हुए थे आज़ाद कश्मीर असेंबली की, वहां पे एक MQM का बंदा भी पहुंच गया था जीत के। आपको पता है सिंध से, कराची से भी जो है सीट आती है मुहाजिरीन की, और अब उसी सीट के ऊपर जो है वो MQM ये कह रही है कि मशरूत तौर पे हम नून लीग की हमायत कर सकते हैं। और जो लोग आज़ाद कश्मीर में बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं, वो इन्हीं सीटों के हवाले से एहतजाज करते हैं कि भाई ये जो सीटें आती हैं, ये जिस तरीके से आती हैं, उससे आगे चल के जो आज़ाद कश्मीर के अंदर गवर्नेंस का अमल है या डेमोक्रेटिक जो अमल है, उसको नुकसान पहुंचता है। ये हुकूमतों को गिराने के काम आती हैं। अब इसके ऊपर बहस हो सकती है, अब इसके ऊपर एक तरह से हर कोई अपनी अपनी राय दे सकता है, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जो काफ़ी अरसे से जेर बहस है। और अब तो आपने देखा कि जिस तरीके से वहां पे एहतजाज हुआ और जो कुछ भी हुआ वो हमारे सामने, और अभी भी जो इंतखाबात हो रहे हैं वो एक टाइम पे पूरे आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात नहीं हो रहे, 3 मरहलों में करवाए जा रहे हैं। वो क्यों करवाए जा रहे हैं उसकी वजह आपको पता है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी है। कुछ लोग धरना दे के बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सहाफ़ी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं भारत के एहतजाज के हवाले से। उन्होंने कितना उसके ऊपर बात की, कितना उसको दिखाया, वो भी आपके सामने है। पर एनीवे, बिलावल साहब ये कहते हैं कि वहां पे हुकूमत ने इंटरनेट बंद किया हुआ है, मोबाइल सर्विस बंद की हुई है, और इस वजह से वहां से कोई चीज नहीं आ रही। तो भाई हुकूमत तो वहां पे बिलावल साहब की है, मेरी तो हुकूमत है नहीं है। तो बिलावल साहब खोल दें जनाब इंटरनेट। किसने बिलावल साहब को कहा? उनकी अपनी वहां पे हुकूमत है। दूसरी जानिब जो वादे हो रहे हैं आजाद कश्मीर के लिए, कोई कहता है जी ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई दोनों जमातें इक्तदार में हैं, इतना अरसा इन्होंने क्या किया? अगर कोई बेहतरी लानी है तो अभी भी ले आए, अभी भी तो ये इक्तदार में ही है, वफाक में भी इक्तदार में है। लेकिन दूसरी जानिब मैं कल देख रहा था, नून लीग के राशिद नसरुल्लाह साहब ने एक ट्वीट की हुई थी जिसमें उन्होंने लिखा है कि इसे कहते हैं नवाज शरीफ का वादा। 21 को किया और 24 को पूरा, यानी 21 तारीख को उन्होंने मुजफ्फराबाद में कहा कि अवाम से बसेस का वादा किया, और 24 तारीख को जनाब वो जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो पंजाब से भेज दी गई मुजफ्फराबाद। ऊपर मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर लगी हुई है, और उस पर साथ अगर नवाज शरीफ साहब की भी तस्वीर लगा देते, वादा नवाज शरीफ साहब का था तो ज्यादा बेहतर होता, पर बड़ी तस्वीर तो मरियम नवाज साहिबा की लगी हुई है। लेकिन इसमें क्वेश्चन वही है कि भाई ये पैसा पंजाब की आवाम का है या मियाँ साहब ने खुद खरीद के भेजी है? तो मुझे नहीं पता। उनकी ट्वीट से तो मुझे ये तासुर मिल रहा है कि जैसे शायद नवाज शरीफ साहब ने जाती जेब से ये बसें खरीद के वहां पे भेजी हैं, क्योंकि हर मुल्क का कोई एक लॉ होता है, एक आइन होता है, कानून होता है। अगर दूसरे सूबे को या दूसरी एक एंटिटी को, दूसरी एक आपने इकाई को कोई चीज देनी है तो उसकी कोई मंजूरी ली जाएगी, उसका कोई बजट होगा। ये किस बजट से ये बसें खरीदी गई, कैसे वहां पे भेजी गई, इस हवाले से कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे तो फिर यही लगता है कि ये नवाज शरीफ साहब की जाती जेब से खरीदी गई होंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी जाके आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से तहफुजात का इजहार किया है कि भाई ये सियासी रिश्वत है। और कल भी इसको मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, मैंने वो खबर भी आपके साथ शेयर की थी। दूसरी जानिब जो आजाद कश्मीर के अंदर वो सारी चीजें चल रही हैं, वो हमारे सामने है, और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे मामला चल रहे हैं। कल वसीम बदामी साहब ने सहूलत कार से जनाब इंटरव्यू किया। जी हाँ जी, सहूलत कार वसीम बदामी साहब के सामने बैठा। यानी सहूलत कार जो है वो किस चीज में सहूलत कार? वो सहूलत कार जनाब सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपागेंडा करने वाला रॉ का वो सहूलत कार है। और वसीम बदामी साहब ने सहूलत कार जो है उससे गुफ्तगू की, और उसमें उसने बताया कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता, कैसे प्रोपागेंडा फैलाया जाता है, कैसे पैसा मिलता है। तो काफी डिटेल से उन्होंने उसके ऊपर रोशनी डाली। तो सहूलत कार जो है वो वसीम बदामी साहब के सामने बैठा हुआ था, और सहूलत कार से उन्होंने सारी बातें की, और फिर ARY न्यूज ने उसको रिपोर्ट किया। तो आप अभी अगर इस खबर की मजीद तफसील जानना चाहते हैं तो वो तफसीली इंटरव्यू है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए अब सारी चीजें तो मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकता। लेकिन सहूलत कार ने जो जो चीजें बताई हैं वो जाके फिर आप ARY वालों ने पूरी वीडियो वगैरह लगाई हुई है, वहां पे जाके देख सकते हैं। अच्छा, एक जमाने में महंगाई की बहुत बात होती थी, महंगाई मकाओ मार्च होता था। कभी किसी सहाफी को कोई बाबा मिल जाता था, कभी किसी सहाफी को कोई कोई और बंदा मिल जाता था, कोई बाहर जाता था तो लोग महंगाई का पूछते थे। लेकिन अब ना कोई महंगाई की बात करता। मैंने उस दिन भी एक जगह पे ये बात की थी कि भाई महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन उस पर बातचीत बड़ी कम हो गई है। और अभी वैसे एक दूसरे के ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं वो भी आजाद कश्मीर की इलेक्शन तक ही महदूद हैं। पहले हमने देखा कि जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ वहां पे एक दूसरे पे इल्जामात लगाए गए। अब जिस किस्म की ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, पिछले दिनों भी मैंने एक जगह पे ये बात की थी कि नूरा अगर जिंदा है, दुनिया के किसी भी कोने में है, अगर नूरे को पता चल जाए कि मेरे नाम के ऊपर ये किया जा रहा है, तो मैं
جو وہ یہ سے پہلے جو مرضی آپ لگا لیں، کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا کوئی بھی ایڈجیکٹو لگا لیں، جو بھی لگا لیں، یعنی یہ بہت بڑا یہ کیا جا رہا ہے، چھوٹا یہ کیا جا رہا ہے، بڑی یہ کیا جا رہا ہے، جو مرضی آپ اس میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کر لیں، اس میں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو آپ بڑی خبر سمجھتے ہیں یا چھوٹی خبر سمجھتے ہیں، اس لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں۔ پر اینی وے وہ اگر نورا بھی جو کہیں پہ دیکھ رہا ہو تو وہ کہے گا یار مطلب نورا کشتی تو میں نے کی ہے پر یہ میں نے کبھی نہیں کیا، اس نے ان کے اوپر عتق عزت کا دعویٰ کر دینا ہے کہ بھائی میرے نام کے اوپر جو ہے یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اتنی ایسی کشتی تو میں نے بھی کبھی نہیں لڑی۔ وہ پچھلے دنوں میں میسج دیکھ رہا تھا تو کسی نے میسج بھیجا ہوا تھا، اس نے کہا کہ جو فرعون ہے وہ بھی بڑا مطلب ساتھ آگے ان کے لیے بھی کوئی انہوں نے کوئی لفظ استعمال کیے، وہ بڑا او سی، لیکن میسج سین کر کے جواب نہ دینے والا کام اس بھی کبھی نہیں کیتا۔ ٹھیک ہے، میسج سین کر کے جواب نہ دینے والا کام اس نے بھی کبھی نہیں کیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نورے نے بھی نورا کشتیاں تو لڑی ہوں گی، لیکن ایسی نورا کشتی جو سیاسی نورا کشتی ہم دیکھ رہے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اچھا اب اگر مہنگائی پہ آ جائیں، یہ سامنے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، یہ آج کل دوبارہ بڑی جو ہے نا وہ وائرل ہوئی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، میں نے ٹک ٹاک پہ بھی دیکھی، ٹویٹر پہ بھی دیکھی، ڈفرنٹ جگہوں پہ دیکھی، تو میں نے سمجھا شاید وہ مہنگائی مکاؤ جو ہے یہ کوئی بات ہو رہی ہے۔ پھر میں نے تاریخ دیکھی، یہ تو جناب 2022 کی ہے کہ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں، میں 150 لیٹر پیٹرول ڈلوا کر کیسے گزارا کروں، میں اس نائل وزیر اعظم کو ہٹانے اسلام آباد آ رہا ہوں، لیکن اب یہ 300 سے بھی اوپر، کافی اوپر پیٹرول جا چکا ہے، پتہ نہیں اب ان کی ٹیکسی اگر ڈیزل تھی تو وہ تو آلموسٹ 400 کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ تو اب جو ایک اس وقت تو نائل تھا، ابھی تو سارے قابل ہیں، تو کیا اب کوئی مہنگائی مکاؤ کی بات کرتا ہے؟ چلو اسلام آباد کی بات کرتا ہے، لیکن اب تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ ایک بڑی سلیکٹیو قسم کی جو آؤٹ ریج ہمیں نظر آتی تھی، اب وہ آؤٹ ریج اس طرح ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اچھا میڈیا کے حوالے سے ایک خبر ہے جناب، اجمل جامی صاحب نے ایک چیز شیئر کی ہوئی تھی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، انہوں نے لکھا ہوا ہے جی، اطلاع ہے کہ سینئر صحافی اور نامور تجزیہ نگار جناب مجیب الرحمان شامی نے 16 برس کی طویل رفاقت کے بعد دنیا نیوز کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ تحریری استعفیٰ کل بروز جمعہ مینجمنٹ کو ارسال کیا، یہ جناب انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ تصویر بھی لگائی ہوئی ہے۔ اچھا ایک اور خبر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک وزیر صحت ہیں جو سندھ کی، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ تیسرے آپریشن کے لیے آنے والی کوئی بھی خاتون ہو، اس کو اس کا جو ہے مانع حمل کا جو ہے نا آپریشن کر دینا چاہیے، یعنی دوبارہ وہ بچہ پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت نہ رہے۔ اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کا جو تیسرے آپریشن کے بعد پھر جو ہے وہ آئے سی سیکشن کے ذریعے، آپ کو پتا ہے جو بچہ ہوتا ہے، اس میں بہت ساری خواتین یہ بھی کوشچن کر رہی ہیں، بلکہ کوشچن بالکل ٹھیک کر رہی ہیں اور کوشچن بنتا بھی ہے، تو بھائی اس خاتون کا آپریشن کرنے کے بجائے پھر اس کے مرد کا آپریشن کر دیں۔ دیکھ لینا، کوئی وہ خاتون جو ہے وہ کوئی فیکٹری سے تو نہیں بچہ لے کے آتی نا، تو میاں بیوی دونوں رسپانسبل ہوتے ہیں۔ تو بھائی اگر ذمہ داری کا احساس کرنا ہے تو پھر صرف خاتون نے تو نہیں کرنا، پھر وہ مرد نے بھی کرنا ہے۔ ویسے پاپولیشن پاکستان کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اب اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس میں جو علماء اکرام ہیں ان کی رائے کیسے لینی ہے، حکومت کیا کرے گی، سائنس اس میں کیا کہتی ہے، یہ سارے کام حکومت کے ہیں۔ لیکن اب ایک کونسل بنائی گئی اور میرے خیال میں اچھی بات ہے، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جتنی زیادہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اور جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اتنے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، تو اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے اس معاملے کو دیکھنا ہے۔ لیکن زبردستی لوگوں کا آپریشن کرنا تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اگر اب وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھائی کتنی جو ہے وہ شخصی آزادیاں ہیں کہ اب لوگ بچے بھی حکومت سے پوچھ کے پیدا کریں گے، پھر کیا ہر چیز حکومت سے پوچھ کے ہوگی، یہ بات نہیں ہوتی میرے خیال میں۔ حکومت تو اوور آل ایک جنرل میسج دیتی ہے، دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، برتھ کنٹرول بھی ہوتا ہے۔ چائنا کی ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے، اور پاکستان کے اندر بھی ماضی میں بھی میرے خیال میں وہ چلتی رہی ہیں اس طرح کی کمپینز۔ ہم بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ٹی وی پہ دیکھتے تھے اس قسم کی جو ہے بچے دو ہی اچھے، اس قسم کی کمپینز وغیرہ چلتی رہی ہیں ماضی میں بھی۔ لیکن اس کے بعد سے کیا کوئی فرق پڑا؟ نہیں، فرق تو کوئی نہیں پڑا، آبادی میں تو بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور وسائل میں ہمارے جو ہے اتنا اضافہ نہیں ہوا، لیکن آبادی کے اندر یقیناً اضافہ ہوا ہے۔ اور اگر حکومت اس پہ توجہ دے رہی ہے اور اس کے اوپر وہ کوئی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی برا سٹیپ نہیں ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اس مسئلے کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ایران نے جنگ بندی کے دوران آپ کو پتا ہے 18 ارب ڈالر سے زیادہ کا تیل فروخت کیا ہے ایران نے۔ یہ ایران کے جو وہاں کے ذرائع ہیں، وہ ان کے جو حکومتی ذرائع ہیں، ان کی جانب سے دی گئی یہ فگر ہے۔
کہ صرف جنگ بندی کے دوران انہوں نے 18 ارب ڈالر کی برآمدات کی ہیں، یعنی ایکسپورٹ کیا ہے آئل صرف جنگ بندی کے دوران. ویسے وہ کتنا کرتا ہوگا؟ اور یہاں پہ جو ہے ہماری ایکسپورٹ کی کیا حالت ہے اور کیا سچویشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو اس وجہ سے ایران سسٹین بھی کر پا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ آئل کے بڑے ریزروز ہیں اور نہ کرتے ہوئے بھی ان کے پاس پیسہ کافی ہے. ہماری والی صورتحال نہیں ہے. ہماری تو نہ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، نہ کوئی ادھر آ کے انویسٹ کر رہا ہے. وعدے بڑے کیے گئے، دعوے بڑے کیے گئے. وہ ہمارے سامنے ایک فارمولہ زرداری صاحب کے پاس تھا 100 ارب ڈالر والا. کوئی کہتا تھا جناب میاں صاحب کو مشرق وسطیٰ میں وزیر اعظم کا پروٹوکول دے دیا گیا ہے، اور مشرق ایک صحافی نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کی ریاستیں میاں صاحب کی گارنٹی مانگ رہی ہیں کہ وہ گارنٹی دیں گے تو یہ انویسٹمنٹ ہوگی، وہ انویسٹمنٹ ہوگی. کتنی انویسٹمنٹ ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. کبھی کہتے تھے جی قطر سے انویسٹمنٹ آئے گی، ادھر سے آئے گی، ادھر سے آئے گی. بھائی انویسٹمنٹ تبھی آتی ہے جب یہاں پہ کچھ ہو. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ جناب بس وہ اقتدار بانٹا جا رہا ہے، خرچے کم نہیں کرنے ہیں. کبھی جہاز لیا جا رہا ہے، کبھی بیوروکریٹس کے لیے جناب کوئی نئی گرانٹ ہو رہی ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی وہ ہو رہا ہے. پھر جناب اب کل جو میں نے خبر آپ سے شیئر کی تھی کہ وزیر اعظم کے جو بیٹے ہیں حمزہ شہباز، ان کے حوالے سے جی نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ وزیر اعظم آفس میں 6 فلور پر ان کو آفس دے دیا جائے. مطلب یہ کیا پاکستان کے مسائل کا یہ حل ہے؟ یہ آپ لیول آف سنجیدگی دیکھیں نا کہ کس لیول کے اوپر پاکستان کے مسئلے ہیں اور کس لیول کے اوپر ڈیسیجن میکنگ ہے. اور یقیناً ان کو آگے پیچھے سے بھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ تھوڑا ٹھیک کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، وزارتوں کو مرج کر لیں، یہ کر لیں، لیکن نہیں ہو رہا. اسی طرح جس طرح اس دن ہم نے دیکھا تھا کہ جب وہ مظفر آباد میں جلسہ ہوا اور وہاں جا کے وہ ایک بابا جی کو بلایا گیا اور بابا جی نے آ کے پھر وہ بانگڑا سا ڈالا تھا اس کے اوپر اسٹیج کے اوپر. اور پھر میں بلاول کو دیکھ رہا ہوں وہ جا کے ایک بات کر رہا ہے، وہ ان پہ الزام لگا رہا ہے، وہ ان پہ الزام لگا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ جام شورو نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے جناب یہ قصور کا یہ ہے تو وہ ہے. ادھر کیا سچویشن ہے اور ان کی آپ گفتگو دیکھیں، ان کا آپ لیول دیکھیں کہ یہ کس لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں. مطلب یہ انتہائی خوفناک ہے کہ یہ ان کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہاں پہ عوام کے اندر کیا سینٹیمنٹ ہے. آپ ایک ٹائم میں الیکشن نہیں کروا سکتے. بہت سارے ایسے علاقے ہیں وہاں پہ سابق وزیر اعظم جو آزاد کشمیر کا سردار تنویر الیاس وہ اپنے گھر نہیں جا سکتا. اس کے قافلے کو راستے میں جناب وہ روک لیا گیا، ان کو واپس آنا پڑا. یہ حالت ہو گئی ہے. تو کیا اس وقت جو ہے وہ سچویشن ایسی ہے کہ ہم سٹیجوں کے اوپر بھنگڑے ڈالیں یا ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں؟ نون لیگ پیپلز پارٹی کو برا کہے، پیپلز پارٹی نون لیگ کو برا کہے، لیکن وہی روایتی سیاست چل رہی ہے، وہی سب کچھ چل رہا ہے. اور اس ماحول کے اندر بھی اگر یہ ابھی تک اسی طرح روایتی سیاست ہی چلا رہے ہیں تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے جا کے کتنی بہتری آنی ہے. انہوں نے 4 سالوں میں کتنی چیزوں کو بہتر کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ کل رات کو بھی میڈیا دکھا رہا تھا جناب نون لیگ کی سینئر وزیر جو ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ راولپنڈی میں ایک ریلی سے خطاب کر رہی ہیں. راولپنڈی میں ریلی نکلی ہوئی ہے الیکشن کشمیر کا، لیکن یہاں پہ یقیناً مہاجرین کی سیٹ ہے اور پھول پھینکے جا رہے ہیں اور خطاب ہو رہا ہے. اور مطلب کوئی وہ سنجیدگی اس طرح نظر نہیں آتی کہ جو مطلب وہ اس چیز کا لگتا ہے کہ ادراک نہیں کہ گراؤنڈ پہ چیزیں کیا ہیں، عام کشمیری کیا سوچ رہا ہے، وہاں پہ چیزیں کیا ہیں. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس دفعہ جو کشمیر میں شاید جو ہے وہ نون لیگ اور استحکام پاکستان کو ملا کے وہاں پہ کوئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں یہ لوگ آ جائیں حکومت والے. لیکن ابھی تک کچھ بھی آپ نہیں کہہ سکتے. مین چیز ہے کہ الیکشن ڈے والے دن کیا ہوتا ہے، کتنا لوگ باہر نکلیں گے، جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کو سامنے نظر آئے گا. تو اسی کے بعد پھر آپ کو یہ حتمی رائے قائم کر سکتے ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.